بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے جن باتوں کی وضاحت کی ضرورت ہے انشاءاللہ ان دروس کے دوران ہی ان نکات کی کوشش کروں گا کہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ وضاحت کرتا چلوں۔ ایک نکتہ جس کی آج وضاحت کرنا چاہوں گا، اور شاید اگلی آیت ہم آج نہ پڑھ سکیں لیکن مزید دروس کے لیے اور قرآن کے سمجھنے کے لیے جو بہت زیادہ مفید ہے انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم کا صحیح معنی جاننے کے لیے، صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے جن بنیادی ترین باتوں پر توجہ کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک بات، انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا، جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس زمانے کے افراد قرآن کے ان الفاظ کو سن کر ان کے ذہنوں میں ان الفاظ کا کیا معنی آتا تھا اور کیا تصور آتا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم وہ معنی نہیں سمجھ سکیں گے کہ جو قرآن کا حقیقی معنی ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف الفاظ بعض اوقات اپنا معنی چینج کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو لفظ ہے موبائل، اگر آج بولا جائے تو ہمارے ذہن میں موبائل فون آتا ہے زیادہ تر، کیونکہ معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہو گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ موبائل کوئی اس فون کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ لفظ ایجاد نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے سے موجود تھا، اور اس کا معنی ایسی چیز کہ جو ایک جگہ رکی نہیں رہتی بلکہ حرکت کر سکتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ لیکن آج اگر موبائل بولا جائے، جب موبائل نہیں آئے تھے معاشرے میں اس وقت اس موبائل سے کسی کے ذہن میں یہ معنی نہیں آتا تھا، لیکن اب موبائل اتنا اس معنی میں استعمال ہوا کہ اگر آپ موبائل بولیں اور ساتھ فون نہ بھی بولیں تو سننے والے کے ذہن میں سب سے پہلے موبائل فون جائے گا، مگر یہ کہ آپ وضاحت کریں کہ میری مراد کوئی اور ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ، عربی زبان آج کی عربی اور جب قرآن مجید نازل ہوا تھا اس عربی میں فرق آ چکا، بہت سے لفظوں کے معانی میں فرق آ چکا، لہذا اس فرق کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اور اس کام کے لیے آج کل کی عربی کی لغات، جو آج کل کی ڈکشنریز لکھی گئی ہیں، ماڈرن عربک کی ڈکشنریز، وہ اس قدر فائدہ نہیں دیتی، اور اس کے لیے پرانی لغات بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی اور زحمت کی اور ایسی ڈکشنریز لکھی جن میں ان الفاظ کے وہ معانی کہ جو اس زمانے کے عرب کو سمجھ آتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ان ڈکشنریز کو لکھا گیا، اور صحیح معنی جاننے کے لیے قرآن کا ان ڈکشنریز کو دیکھنا اور ان لیکسیکونز کو دیکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی اگر قرآن مجید کی کسی آیت میں ہم کفرہ کا لفظ پڑھیں، یعنی کفر کا لفظ پڑھیں، تو جو پہلی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ افراد کے جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات میں کفر کا لفظ انکار کے معنوں میں آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کے جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا اور قرآن کے لفظوں میں اس معاملے میں وہ کافر ہو۔ مثال کے طور پر حج کی جو آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استطاعت رکھتے ہوں اور جو جا سکتے ہوں حج کے سفر پر، ان کے لیے حج کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس نے کفر کیا اس حکم سے، اب اس سے مراد مشرکین مکہ نہیں ہے، اس سے مراد یہودی و عیسائی و مثال کے طور پہ جو عام طور پہ ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آ جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس حکم کا انکار کرنے والا۔ لہٰذا جب آپ قرآن مجید میں کہیں لفظ کفر، کافرین دیکھیں، کفرہ دیکھیں، یکفرون دیکھیں مثال کے طور پر، تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس آیت میں جو حکم بیان کیا ہے یہاں وہ مراد ہے، یا اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے اس سے انکار کرنا مراد ہے۔ ہمارا ذہن، اور سب سے پہلے قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، کہیں تم ان کافرین میں سے نہ ہو جانا، اگرچہ فقہی طور پر فتویٰ نہیں دیا جاتا کسی کے کفر کا جب تک کہ وہ کسی ضروری دین کی ضروری چیز کا انکار نہ کر دے، تو اس کی طرف انشاءاللہ توجہ رہنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس درس میں ہماری تاکید اس بات پر ہے اور اس بات پر ہم زور دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے آیت میں آنے والے الفاظ کا صحیح اور دقیق معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، اور انشاءاللہ آپ سے بھی امید ہے کہ ان معنی پر توجہ کریں گے، کیونکہ
ظاہر بات ہے قرآن میں لفظ تکرار ہوتے ہیں، اگر ایک دفعہ آپ نے اچھی طرح معنی سمجھ لیا اور انشاءاللہ اگر خدا توفیق دے اور آپ اس کے نوٹس بناتے رہیں، لفظوں کے معنی لکھتے رہیں، تو باقی قرآن کو سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اسی سے ایک اور مربوط بات ہے جس کا جیسے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں رب کا معنی عرض کیا، خلقہ کا معنی عرض کیا، اقرأ کا معنی عرض کیا، الگ کا معنی عرض کیا، وہاں ایک بات کہی تھی کہ رب جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا خاص معنی ہے، غیر خدا کے لیے استعمال ہو تو بہت نچلے درجے کا معنی آتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کر کے کسی دوسرے کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، نہ کہ خود سے مکمل اختیار رکھتے ہیں، اور خدا کسی وقت بھی چاہے تو ان کے اس اختیار کو بھی چھین سکتا ہے۔ اسی طرح خلق کا جب میں نے معنی بتایا تو میں نے کہا کہ خلق در حقیقت عدم سے وجود لانے کا کام یہ اللہ کا ہے، اور اگر کسی نبی کے لیے لفظ خلق استعمال ہوا قرآن میں تو اس سے مراد وہ خلق نہیں ہے کہ جو اللہ کے بارے میں استعمال ہوتے ہوئے اس لفظ کا معنی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتا چلوں تاکہ انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آئندہ بھی آپ کو کام آئے، اور ایک مثال جو دینا چاہ رہا ہوں وہ اس بات کو مزید واضح کر دے گی۔ ایک لفظ ہے قرآن مجید میں جو استعمال ہوا مؤمن، ایمان لانے والے، لیکن قرآن مجید میں اللہ کا نام بھی مومن استعمال ہوا ہے، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ اب کیا فرق ہے جب اللہ کو مومن کہا جائے اور جب غیر خدا کو ایمان لانے والے کو مومن کہا جائے؟ تو اس میں مومن نکلا ہے امن سے، امن یعنی پیس، امن و امان جسے ہم کہتے ہیں۔ اب اللہ کے بارے میں مومن اور ایک عام انسان کے مومن ہونے کے بارے میں کیا فرق ہے؟ اللہ بھی مومن یعنی امن دینے والا۔ اللہ کے بارے میں یہ معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ عذاب سے امن دینے والا ہے، اور اللہ اگر کسی کو عذاب کرنا چاہے تو کوئی اس کو امن فراہم نہیں کر سکتا۔ مومن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب انسان کے بارے میں مومن کہا جائے تو ایسا شخص کہ جس بات اسے بتائی جا رہی ہے، جو حقیقت اسے بتائی جا رہی ہے، وہ اسے اپنے دل میں اور دماغ میں شکوک و شبہات سے امن فراہم کر دے، اسے مومن کہتے ہیں۔ یعنی اس بات میں شک نہ کرے، اس بات میں شبہ نہ کرے، اس پر مکمل اعتقاد رکھ لے، گویا اس بات کو اس نے امن فراہم کر دیا۔ انشاءاللہ اس فرق پر غور کریں گے۔ کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔